صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز میں بھی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا، چاہے ظاہری مدد ہو، باطنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر والدین کے سامنے کھڑے ہونا، بزرگوں کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہونا، اب یہ اور چیز ہے۔ اب یہ صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے، عبادت کی نیت سے کریں گے تو وہ عبادت ہوگی۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو بھی بیان ہوا ہے۔ آیت میں عبادت کو پہلے اور طلب مدد کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے دعا جلدی قبول ہو جائے۔ لوگ وسیلے کے بھی منکر ہیں اور یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ اگر کسی کو طاقت دے مدد کرنے کی تو وہ مدد کر سکتا ہے، اس چیز کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بد مذہبوں سے بچائے۔ مزید ارشاد فرمائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی، بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے بندوں، مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطہ کے معنی میں اللہ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وسیلے اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا؟ اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ اللہ کو ہم وسیلہ بنائیں اور پھر ہم اللہ سے اوپر معذلات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وسیلہ بنائے اس کو جاتا ہے جو اس سے نیچے ہو، اللہ سے نیچے ہیں سارے، اللہ سے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں۔
کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے. تو شرک تو اس صورت میں ہے کہ ہم اللہ کا وسیلہ پیش کریں کسی اللہ سے اوپر، معاذ اللہ اگر کوئی ہو تو اللہ تو واسطہ وسیلہ بننے سے پاک ہے. تو جو اللہ کا بندہ ہوگا، مقبول بندہ ہوگا، کوئی نبی ہوں گے، اللہ کے خاص بندے ہوں گے، انہی کا وسیلہ پیش کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں. بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے. اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائے. اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں بخش سکتا؟ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا مجھ سے معافی مانگو. اللہ اپنے محبوب کے در پہ کیوں بھیجتا کہ وہاں جاؤ، میرے محبوب کے در پہ جاؤ، تم سے گناہ ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے، میرے حبیب کے در پہ جاؤ. جاؤ کا ادھر جاؤ، اس بارگاہ میں جاؤ. ہاں نبی پھر بخشش چاہیں تو پھر اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے. اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت اور نعمت پائیں. یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا یہ اللہ ہی کی مدد ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کی، اس اتھارٹی کی بیس پہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. جتنی کر سکتے ہیں اتنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دی ہے. اللہ چاہے تو وہ اختیار لے لے، عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، مال ملا ہے، مالی مدد کرتے ہیں اور کسی حوالے سے تعاون کرتے ہیں، وہ اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. ڈائریکٹ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی مدد کر سکے. یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. آپس میں بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ والے تو پھر اور زیادہ مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام تو واقعی مدد کرتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کی دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اس اختیار کی بنا پر لوگ مدد کرتے ہیں. جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کے مدد کی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. حالانکہ اللہ ڈائریکٹ مدد کر دیتا، فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو ایک ذریعہ بنا نا، فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ان کی مدد کرو. فرشتوں نے مدد کی. ابھی تلوار صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اٹھاتے تھے اگلے کی گردن پیرے اڑ جاتی تھی، فرشتے ان کو قتل کر رہے تھے کافروں کو. تو یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ ہی کی مدد ہوئی. یہی معاملہ انبیاء اولیاء کا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کر دیا. ود ان سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر کتنا لمبا سفر، کتنا بڑا بھاری تخت حاضر کر دیا. اور انہوں نے اس پر فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا کہ میں نے کمال کر دیا، میں نے ایک سیکنڈ میں تخت یہاں پہنچا دیا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ کئی کتابیں بھری پڑی. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، یہ بھی مدد ہی ہے. دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیر کر دیا، یہ بھی مدد تھی. اسی طرح انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، 1400 سے زیادہ صحابہ نے وہ پانی پیا جو انگلیوں کے چشمے سے جاری ہوا، یہ مدد ہی تھی ان کی. اسی طرح لعاب دہن سے کتنے لوگوں کو شفا عطا فرما دی. کوئی آیا کہ حضور میری یہ آنکھ نکل گئی ہے، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کو شفا مل کے دوبارہ اسی ڈیلے کو آنکھ میں رکھ دی، آنکھ ٹھیک ہو گئی. کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ تمام مددیں چونکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، اس لیے سب اللہ کی مدد ہی اسے کہا جائے گا. تو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھتے بھی ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. اس کے علاوہ کچھ کہو گے تو شرک. اب ٹھیک ہے، یا اللہ مدد تو سارے ہی مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ جس کو اختیار دے مدد وہ بھی کر سکتا ہے.
ہم کرتے ہیں نا مدد، ایک دوسرے کی مدد لیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، چاہے کاروباری مدد ہو، کچھ اور مدد ہو، تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی بد مذہب اس طرح عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرے، شیطان وسوسے ڈالے کہ نہیں واقعی مدد تو اللہ ہی سے لینی چاہیے اور کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کوئی بندے سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، کسی اللہ والے سے مدد مانگیں گے، کسی نبی سے مدد مانگیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ حدیثوں میں فرمایا کہ کہیں اگر جنگل میں جا رہے ہو، ویرانے میں جا رہے ہو، تمہیں مسئلہ بن گیا، بالکل بے سر و سامان، بے بس ہو گئے ہو، تو کہو اعینونی یا عباد اللہ، یہ کہو۔ حدیثوں میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں کہ جو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کہیں جا رہے ہیں جنگل میں گاڑی خراب ہوگی، اب نہ مکینک مل رہے ہیں نہ کوئی اور مل رہے ہیں، اب وہاں بے بس ہے، کیا کریں؟ کسی ویرانے میں ہے، ریگستان میں ہے، اب وہاں بے بس ہو گئے ہیں، وہاں کو اعینونی یا عباد اللہ، حدیث پاک بھی الفاظ موجود ہیں، تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ مدد ہو جائے گی۔ اس لیے مدد کے حوالے سے اپنا عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ اللہ تو مدد کرتا ہی ہے، اللہ جس کو طاقت ہے وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے عقائد ہیں، کچھ لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مدد پہ آ جاتے ہیں، کبھی نہیں، وسیلہ کسی کا نہیں لینا چاہیے۔ تو وسیلے کے بغیر بھی دنیا کا نظام اسی سے چل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کا وسیلہ کئی معاملات میں بنتے ہیں اور کبھی غیب کے حوالے سے ذہن خراب کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں۔ کبھی ایک سوال کا آپ جواب دیں گے نا کہ نہیں مدد کے حوالے سے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ مدد تو اللہ طاقت دیتا ہے، وہ پھر دوسری طرف پھر جائیں گے، اچھا حضور کو علم غیب نہیں ہے، اچھا اس کا کوئی جواب آپ دے لیں گے، پھر تیسری طرف پھسل جائیں گے، نہیں وہ وسیلہ نہیں ماننا چاہیے، ادھر سے کوئی جواب دے دیں گے، کوئی اور سوال کر دیں گے۔ تو یہ جس نے یوں اعتراض کرنا ہے، جس کا ذہن ہی بن چکا ہے، جس کا ذہن خراب ہی ہو چکا ہے، جو ہے ہی بد مذہب، اب اس نے تو عقیدہ خرابی کرنا ہے۔ اس لیے ایسوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ شارٹ سا جواب یہ دیں کہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے انکار میں کوئی قرآن و حدیث کی بات لے آئیں، کوئی آیت لے آئیں، کوئی حدیث بتائیں کہ یہ چیز منع ہے، اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ کسی سے مدد نہیں لینا، ایک آیت ایک حدیث بھی نہیں لا سکیں گے۔ کہیں نا کہ وسیلہ منع ہے، نہیں شرک ہے، تو بتائیں کہاں منع ہے، جو منع ہے وہ لا دو، اس کے بعد کہاں لکھا ہے وہ ہم بتا دیں گے۔ تو یہ شارٹ سا گلی گلی جواب ہے، زیادہ بحث میں پڑیں گے، اس طرح کے لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، پھر بندہ بھاگتا رہتا ہے کہ اب میں دارالفتہ جاؤں، میں اس عالم سے پہنچوں، اس عالم سے پہنچوں۔ تو اس دور میں ہر بندہ بزی ہے، کہاں ٹائم نکالے، یعنی اگلے کو ایک کام دے دیتے ہیں تاکہ کسی کام میں لگا رہے، اس کا ذہن خراب ہوتا رہے، بالفرض کسی عالم سے نہ پوچھ سکا، اس کا عقیدہ خود ہی خراب ہوتا رہے کہ واقعی ہے اس کی تو بات تو صحیح کی ہے، چونکہ علم نہیں تھا تو اس بیس میں اپنا عقیدہ خراب ہونے کا چانس ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ذہن خراب کرے، عقیدہ خراب کرے۔ عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے درس و بیان سننے چاہیے، ایسوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔